ملاوٹ والا ہے، تبدیل شدہ ہے۔ جنہوں نے کہا صحابہ صحیح نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ بھی جا کر کہتے ہیں ہم نے اوریجنل ڈھونڈ لیا۔ ایک ان میں اٹھتا ہے کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، بڑے خوشی سے کہتے ہیں اوریجنل، تف لعنت تیرے منہ پہ۔ اس کو میں نے ایک دفعہ سندھی میں کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں گالی دی ہے، اس لیے آج میں نے وہ روک دیا، ایک دم آتے آتے روک دیا۔ اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، خوشی سے بتا رہا بھئی کہاں سے ڈھونڈا، کدھر سے ملا، یہ کہاں پر تھا؟ اگر آج تو نے ڈھونڈ لیا، جو تجھ سے پہلے والے گئے ان کے پاس کیا تھا؟ ہمیں تو غار ہرا سے ملا ہے، ہمارا غار سے آیا، ان کا غار میں چلا گیا۔ ہمارا قرآن ہمارے رسول لائے، جبرائیل نے آ کر دیا، غار ہرا میں بھی اترا تھا، ماں عائشہ کے بستر پہ بھی اترا تھا۔ کیا بات تھی؟ ہمارے پاس پورا ہے، مکمل ہے، اس لیے میرے پاس حافظ ہے، میرے پاس قاری ہے، میرے پاس عالم ہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس کلمہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہوگا؟ میرا بیانیہ سب کچھ نبی سے صحابہ نے لیا۔ کس نے لیا؟ اور یارو سمجھو اللہ کتنی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا ایسے چوچڑے مچڑے پیدا ہوں گے، ٹھوک ٹھوک آئیں گے۔ اللہ نے قرآن خود نہیں لکھا، جبرائیل سے نہیں لکھوایا، حضور سے بھی نہیں لکھوایا۔ اللہ نے ان کے منہ پر ایسا تماچا مارا، قرآن صحابہ سے لکھوایا۔ کس سے لکھوایا؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن جمع کرنے والے کون ہیں؟ پھیلانے والے کون ہیں؟ جامع القرآن کون ہے؟ ناشر القرآن کون ہے؟ آؤ میری بات کو رد کرو، کہو نہیں یہ نہیں کوئی اور ہیں، تو بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور جو انہوں نے دیا وہ کہاں ہے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ کس والا ہے؟ یہ نسخہ کس والا ہے؟ یہ مذہب کس والا ہے؟ تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، تو میں آج تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، ٹھیک پیش کرو، الٹے لٹک جاؤ گے، قیامت تک تم پیش کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی پیش وہ چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے، جو ہے ہی نہیں وہ کیسے پیش ہوگا؟ روتے رہو، چیختے رہو، پٹتے رہو، پٹاتے رہو، رب ذوالجلال کی قسم تم نہیں لا سکتے۔ ہم سے پوچھو کہ ہم گلی میں حافظ کھڑا کر دیں گے؟ 10 سال کا بچہ کہو، 8 سال کا بچہ کہو، 12 سال کا کہو، 20 سال کا کہو، 80 سال کا بزرگ ہم کھڑا کر کے تمہیں بتائیں گے پوچھنا تمہارا کام ہے اور سنانا صحابہ کے غلام کا کام ہے۔ پوچھو دشمنان صحابہ، پوچھو غلامان صحابہ، جواب دیں گے۔ یہ کچی گوٹیاں نہیں کھیلتے، ان کی نسبت بڑی مضبوط ہے۔ ہمیں سارا دین ملا صحابہ سے، اونچی کس سے ملا؟ ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا اور نعوذ باللہ تبدیلی کر ڈالی۔ ہمارا بیانیہ یہ کہ پورا کا پورا پہنچایا۔ اگر انہوں نے تبدیلی کر دی تو پھر آج صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ انہوں نے دیا ہے، پورا پورا دیا ہے، یہاں تک کہ بھی بتایا کہ حضور نے وضو کیسا کیا، یہ بھی بتایا منہ کتنی مرتبہ دھویا، یہ بھی بتایا کلی کیسے کی، یہ بھی بتایا ناک میں پانی کیسے ڈالا، غسل کیسے کیا، پانی کتنا استعمال کیا، جگہ کون سی استعمال کی، گھر میں کیسے رہے،
باہر کیسے رہے, مسجد میں کیسے رہے, زلف کیسے رکھی, داڑھی کیسے تھی, لب کیسے تھے, چہرہ کیسے تھا, آنکھیں کیسی تھی, قدم کیسے تھے, گھر کیسے تھا, بستر کیسے تھا, دروازہ کیسے تھا, کھڑکی کیسی تھی, چھت کیسی تھی, چھت پر کیا تھا, دیواروں میں کیا تھا, کھجور کے درخت کتنے تھے, باہر کیسے نکلے تھے, بازار کیسے تھا, چلتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, یہ سب کس نے بتایا؟ گھر کی زندگی بتائی اہل بیت نے, باہر کی زندگی بتائی صحابہ نے. ایک طرف گھرانہ کھڑا ہے, ایک طرف یارانہ کھڑا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ نے حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھی چن کر دیے. کیا کر کے دیے؟ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. واختار لی اصحابی, میرے لیے کس کو چنا؟ اونچی اونچی گوٹکی کے لوگوں سمجھو میری بات. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے صحاب کو چنا, یوں نہیں کہا. جملہ بڑا خوبصورت کہا, محبت سے بڑا ہوا کہا, پیار میں ڈوبا ہوا کہا, الفت میں لگا ہوا کہا, کائنات کو دکھانے کے لیے کہا. یوں نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے صحاب کو چنا, یوں نہیں کہا کہ رب نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. حضور نے صحابہ کی نسبت اپنی طرف کر دی. یہ میرے ہیں, یہ میرے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اور حضور کہتے ہیں یہ میرے ہیں, تو کہتے ہیں تیرے نہیں. میں کہتا ہوں یہ حضور کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں. جو آج کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں, تو اسے سمجھ جانا چاہیے خود رسول کا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے چنے ہوئے تھے, اللہ نے ان کو رسول کے پاس بھیجا. اگلی بات سمجھو. تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے. یہ 12 بجے کے بعد یہی ہوتا ہے, اور جب 1 بجنے کے قریب ہو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ جب بچہ بہت پیارا ہو نا اور بندہ بھی بڑا مالدار ہو, تو عام اسکول میں بچے کو داخل نہیں کراتا. کہتے مانو سٹھو اسکول دیکھو, سٹھو سٹھو ہی ہے نا, غلط نہ ہو جائے. ہر آدمی اپنی زبان کو جنت کی زبان سمجھتا ہے. اچھا اسکول دیکھو, اچھا ٹیچر دیکھو, اچھا پرنسپل دیکھو. کیوں؟ بچہ پڑھانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیوں؟ کہتے اس سے مجھے پیار بہت ہے. جس سے تم پیار کرتے ہو اس کے لیے اچھا ٹیچر, اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی ڈھونڈتے ہو. جس سے خدا پیار کرتا ہے, جس سے خدا پیار کرے اس کے لیے استاذ بھی پیارا ڈھونڈو. پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر استاذ کوئی نہیں ہے. کوئی؟ آدم تا عیسیٰ نظریں دوڑاؤ, دیکھتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ, تحقیق کرتے چلے جاؤ, کوئی نہیں ملے گا. ایک ہی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ. یہ کتنا اعلیٰ استاذ ہے. فرمایا حضور نے انما بعثت معلما, مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا. کیا بنا کر؟ کیا بنا کر؟ او بھائی, آپ کہو گورنمنٹ نے ایک استاذ بھیجا ہے فلاں اسکول میں, اگر طالب العلم نہ ہو استاذ آئے گا؟ نہیں. کالج میں پرنسپل کا تقرر ہوا, طالب العلم نہ ہو تقرر ہوگا؟ نہیں. لیکچرار آ گیا, کس کے لیے آیا؟ طلباء کے لیے. فرمایا مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا. حضور کو استاذ بنا کر بھیجا گیا, صحابہ کو شاگرد بنا کر بھیجا گیا. حضور جیسا استاذ دنیا میں کوئی نہیں, تو صحابہ جیسے شاگرد دنیا میں کوئی نہیں. حضور اپنی عظمتوں میں سب سے بلند ہے, تو شاگردوں میں صحابہ سب سے بلند ہے. صحابہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ استاذ حضور ملے.
آپ کے یہاں سے کوئی آدمی جاتا ہے کہتا ہے میں امروڈ شریف سے آیا ہوں, کیا کیا؟ کہا ان کا مرید ہوں. کہتے ہیں اچھا. خالد جی شریف سے آیا ہوں, ان کا مرید ہوں. کہتے ہیں اچھا. داتا شریف سے آیا ہوں, ان کا مرید ہوں. اچھا. فلاں جگہ سے آئے ہو. اچھا. ارے بابا اس کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کی نسبت فلاں دربار سے ہے. او بھائی صحابہ کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ ان کی نسبت حضور کے دربار سے. اور اس کی نسبت فلاں سرکار سے ہے, انہیں کچھ مت کہو. ان کی نسبت مدینے کی سرکار سے ہے. نسبت ایک دن دو دن کی نہیں, یہ پاس رہے, یہ ساتھ رہے. والذین معہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ ان کا کیا, کتاب ان پر پڑھی, تلاوت ان کے لیے کی, حکمت ان کو سکھائی, پڑھایا ان کو, محکم ان کو بنایا, مضبوط ان کو بنایا, تدریس ان پر کی, دل ان کے صاف کیے. ارے کن کے صاف کیے؟ کس کے؟ صحابہ کے. کس نے؟ ہمارا بیانیہ بڑا آسان ہے. صحابہ حضور کے شاگرد ہیں. صحابہ کی توہین حضور کی توہین ہے. ان توہین کرنے والوں کو جواب دو گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے سمجھاؤ گے؟ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون؟ دین اسلام پر عمل کرنے والے کون؟ شریعت کی بہاریں بننے والے کون؟ پیغمبر کی ادائیں سنبھالنے والے کون؟ میدان فدا کرنے والے کون؟ کندھار کابل پشاور سکر تک آنے والے کون؟ صحابہ کی عظمت کی بات کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پڑھو.